بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پیار بھرا سلام۔ آپ تمام دوستوں کو آریز سپیکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اصحاب کہف کا مکمل واقعہ شیئر کریں گے۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا۔ لوگ خود بھی بت پرستی کرتے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام بڑے گناہ بھی عام رواج بن گئے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو کوئی بھی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اصحاب کہف اس وقت کے شرفاء اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ وہ لوگ ظلم و ستم اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ کے اندر ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور وہاں ان کو نیند آ گئی۔ وہ لوگ 300 برس تک اللہ کے حکم سے اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے اپنے سپاہی بھیج کر ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر موجود ہیں۔ بادشاہ دقیانوس شدید غصے میں آ گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ غار کے دہانے پر ایک دیوار لگا دی جائے تاکہ وہ لوگ باہر نہ نکل سکیں اور اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان کی قبر ثابت ہو۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بے حد نیک اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے ایک صندوق میں رکھا اور اسے دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کروا دی۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ دقیانوس مر گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سلطنتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ بیطروس نامی ایک بادشاہ تخت نشین ہوا جو کہ بہت انصاف پسند اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور لوگ قیامت اور موت کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے لگے۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا، اور وہ ایک مکان میں بند ہو کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے دعائیں مانگنے لگا۔ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اور ایک دن ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور غار کے دہانے پر تعمیر کی گئی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری ہوئی کہ دیوار گرانے والے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بیدار ہو کر اللہ کے حکم سے اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پھر ان کو کچھ بھوک محسوس ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا، تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ اس کے بعد وہ یملیخا نامی شخص ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کو دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ اس دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ اس دکاندار نے اس یملیخا کو پکڑ کر حکام کے سپرد کر دیا
تو حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ تو یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا اپنا روپیہ ہے۔ تو حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے، اور تم ابھی تک جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بہت بڑا ظالم اور بت پرست تھا۔ تو یملیخا نے کہا ابھی کل ہی ہم لوگ اس سے اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگے ہیں، ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم کو ان سب سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب اس کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل سنا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ وہ تمام لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار کے دہانے پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور اس پر یہ تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ تحریر اس لیے لکھتے ہیں کہ جب یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیتروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ خبر سنتے ہی فوراً بادشاہ وقت بیتروس اپنے امراء اور عمائدین کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیتروس بادشاہ یہ تمام بات سننے کے بعد سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر یقین ہو گیا۔ اور اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے اور اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بیتروس نے ایک خوبصورت لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی لاشوں کا سامان کر دیا۔ اس کے بعد بیتروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھا اصحاب کہف کا سچا اور ایمان افروز واقعہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی، اسلامی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔